بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 85 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے البحث الثامن قد تنقض المقدمۃ او تعارض بعد اقامت الدلیل علیہا۔ یہ 8ویں بحث ہے جس میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ نقض اور معارضہ کی حقیقی صورت تو یہ ہے کہ یہ دونوں معلل کی دلیل پر وارد ہوتے ہیں کہ نقض کہتے ہیں کہ معلل کی دلیل کے فاسد ہونے کو واضح کرنا۔ نقض کے ذریعہ معلل کی دلیل کے فساد پر استدلال کیا جاتا ہے، اور معارضہ میں معلل کی دلیل کے مدلول کے منافی کو دلیل کے ذریعہ ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ نقض اور معارضہ کی حقیقت ہے، یہ نقض و معارضہ کی حقیقی صورت ہے۔ آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ نقض و معارضہ کی ایک اور صورت پیش کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ نقض و معارضہ کی حقیقی صورت حال تو یہ ہے کہ وہ معلل کی دلیل پر وارد ہوتے ہیں، لیکن نقض و معارضہ کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ دونوں کبھی معلل کی دلیل کے کسی مقدمے معینہ پر وارد ہوتے ہیں۔ تو سوال ہوگا کہ معلل کی دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر جو اعتراض وارد ہوتا ہے وہ نقض و معارضہ نہیں ہے، وہ تو منع ہے، جسے مناقضہ بھی کہتے ہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بتایا کہ معلل کی دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر نقض و معارضہ کے وارد ہونے کی ایک صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ جب مدعی اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کر دے، جب معلل اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کر دے اور اس کے بعد وہ اس دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر بھی دلیل پیش کر دے، اپنی دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر بھی دلیل پیش کر دے، تو معلل کے اس مقدمہ معینہ پر دلیل قائم کرنے کے بعد اس مقدمہ معینہ پر نقض بھی وارد کیا جا سکتا ہے اور معارضہ بھی وارد کیا جا سکتا ہے۔ جب معلل اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کر دے اور دلیل کے کسی مقدمہ معینہ کو بھی دلیل سے ثابت کر دے، تو اب اس مقدمہ معینہ کو چونکہ دلیل سے ثابت کیا جا چکا ہے، لہذا اس مقدمہ معینہ پر نقض بھی وارد کیا جا سکتا ہے اور معارضہ بھی وارد کیا جا سکتا ہے۔ جب نقض وارد کیا جائے تو اسے مناقضہ علی سبیل النقض کہیں گے۔ مناقضہ بمعنی منع، یعنی منع علی سبیل النقض کہیں گے، مناقضہ علی سبیل النقض کہیں گے۔ اور جب اس مقدمہ معینہ پر معارضہ قائم کیا جائے تو اسے مناقضہ علی سبیل المعارضہ کہیں گے، منع علی سبیل المعارضہ کہیں گے۔ تو آج کے سبق میں یہ مضمون پیش کیا گیا ہے۔ تو معلل کی دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر نقض کس طرح وارد کیا جائے گا؟ تو شارح نے بیان کیا کہ معلل کی دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر نقض اس طرح وارد کریں گے کہ یہ سائل یہ کہے گا کہ اس مقدمہ معینہ کو ثابت کرنے کے لیے معلل نے جو دلیل پیش کی ہے
اس دلیل سے یہ مقدمہ معینہ ثابت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ مقدمہ معینہ فاسد ہے، غلط ہے، اور اس مقدمہ معینہ پر معارضہ کس طرح قائم کیا جائے گا؟ تو معارضہ قائم کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس مقدمہ معینہ کے خلاف کو دلیل سے ثابت کر دیا جائے، اس مقدمہ معینہ کے منافی کو دلیل سے ثابت کر دیا جائے، تو یہ معارضہ ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ معلل کی دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر نقض و معارضہ تو وارد کیا جا سکتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو اسے نقض و معارضہ ہی کہنا چاہیے، اسے مناقضہ علی سبیل النقض یا مناقضہ علی سبیل المعارضہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی اسے مناقضہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مناقضہ کہنا تو درست نہیں ہوگا، کیونکہ مناقضہ منع کو کہتے ہیں، اور منع نام ہے طلب دلیل کا، اور یہاں طلب دلیل مفقود ہے، کیونکہ یہاں دلیل کا مطالبہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں تو نقض کی صورت میں مقدمہ معینہ کے فساد کو دلیل سے ثابت کیا جا رہا ہے، اور معارضہ کی صورت میں اس مقدمہ معینہ کے منافی کو دلیل سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں طلب دلیل ہے ہی نہیں، طلب دلیل کا مفہوم ہی مفقود ہے، تو اسے مناقضہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ تو مصنف نے یہ بات واضح کی کہ اسے مناقضہ کیوں کہتے ہیں، یعنی نقض وارد کرنے کی صورت میں اسے مناقضہ علی سبیل النقض کیوں کہتے ہیں، اور مقدمہ معینہ پر معارضہ قائم کرنے کی صورت میں اسے مناقضہ علی سبیل المعارضہ کیوں کہتے ہیں، مناقضہ کیوں کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مصنف نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ منع کا معنی یہاں موجود ہے۔ نقض میں تو منع کا معنی اس طرح موجود ہے کہ نقض کہتے کسے ہیں؟ ابطال دلیل کو کہتے ہیں نقض، اور جب معلل کی دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر نقض وارد کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مقدمہ معینہ کے اس بات کے لیے معلل نے جو دلیل پیش کی تھی اس دلیل کے فساد پر سائل استدلال کر رہا ہے، اس کے فساد کو ثابت کر رہا ہے۔ تو جب وہ دلیل جب مقدمہ معینہ کے ثبوت میں پیش کی گئی، معلل کی دلیل کو جب سائل فاسد کر دے گا، باطل کر دے گا، جب اس کی دلیل باطل ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کی دلیل کو فاسد کرنے اور باطل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کے مقدمہ معینہ پر کوئی دلیل نہیں رہ گئی، اس لیے آپ اپنے مقدمہ معینہ کو دلیل سے ثابت کیجئے۔ تو چونکہ نقض میں سائل معلل کی دلیل کے مقدمہ معینہ پر پیش کی گئی دلیل کو باطل کر دیتا ہے، اور باطل کر کے گویا وہ معلل سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اب آپ کے مقدمہ معینہ پر کوئی دلیل نہیں رہی، لہذا دلیل پیش کیجیے آپ۔ تو دلیل کے ابطال میں بھی کیا ہے؟ طلب دلیل ہے، اس لیے اسے مناقضہ کہا جاتا ہے، نقض کہا جاتا ہے۔ اور رہا اس صورت میں جب سائل معلل کی دلیل کے مقدمہ معینہ پر معارضہ قائم کرے، یعنی اس مقدمہ معینہ کے خلاف کو، اس کے منافی کو دلیل سے ثابت کرے، تو اس صورت میں بھی ظاہر سی بات ہے جب سائل اس مقدمہ معینہ کے خلاف کو دلیل سے ثابت کر دے گا تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقدمہ معینہ یہ صادق نہیں ہے، بلکہ اس مقدمہ معینہ کا منافی اس کا خلاف صادق ہے۔ تو جبکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مقدمہ معینہ صادق ہے، تو ہم نے تو ثابت کر دیا
مقدمہ معینہ ثابت نہیں ہے بلکہ مقدمہ معینہ کا خلاف اور اس کا منافی ثابت ہے۔ اب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مقدمہ معینہ ثابت ہے تو آپ اس کے ثبوت میں دلیل پیش کیجیے۔ تو معارضہ میں بھی کیا ہے؟ طلب دلیل ہے، اس لیے اسے ان دونوں کو مناقضہ علی سبیل النقض اور مناقضہ علی سبیل المعارضہ کہا جاتا ہے۔ لیکن شارح علیہ الرحمہ اس توجیہ پر ایک اشکال وارد کرتے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ مناقضہ اور منع کہتے ہیں طلب دلیل کو، اور نقض و معارضہ کی اس صورت میں حقیقت میں طلب دلیل نہیں ہے۔ آپ نے جو توجیہ پیش کی ہے کہ یہاں بھی طلب دلیل کا مفہوم پایا جاتا ہے، یہ توجیہ جو ہے مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقض میں سائل کا مقصود طلب دلیل نہیں ہوتا ہے بلکہ ابطال دلیل ہوتا ہے، افساد دلیل ہوتا ہے، اور معارضہ میں سائل کا مقصود طلب دلیل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس مقدمہ معینہ کے خلاف اور اس کے منافی کو ثابت کرنا، اس کا اثبات مقصود ہوتا ہے، اور جو مقصود ہو اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ لہذا یہاں چونکہ طلب دلیل نہیں ہے اس لیے اسے مناقضہ اور منع کہنا درست نہیں ہوگا۔ تو شارح علیہ الرحمہ نے اس توجیہ پر اشکال پیش کیا، اشکال وارد کیا، اور اس کے بعد شارح نے دوسری توجیہ پیش کی کہ مناقضہ اور کہ نقض اور معارضہ کی جو یہ صورت ہے جو یہاں مصنف نے بیان کی ہے، اسے منع اور معارضہ کیوں کہتے ہیں؟ مناقضہ علی سبیل النقض یا مناقضہ علی سبیل المعارضہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی دوسری توجیہ شارح نے یہاں ذکر کی کہ اسے منع اور مناقضہ کیوں کہتے ہیں۔ شارح وہ توجیہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نقض اور معارضہ کی ان دونوں صورتوں کو مناقضہ اور منع کا نام اس لیے دیتے ہیں کہ یہ نقض اور معارضہ کی یہ دونوں صورتیں منع کے ساتھ شریک ہیں ایک خاص مفہوم میں۔ ان دونوں کو نقض و معارضہ کی ان دونوں صورتوں کو مناقضہ اور منع کا نام اس لیے دیتے ہیں کہ نقض و معارضہ کی یہ دونوں صورتیں ایک خاص مفہوم میں منع اور مناقضہ کے ساتھ شریک ہیں، اور وہ خاص مفہوم یہ ہے کہ جس طرح مناقضہ اور منع میں معلل کی دلیل کے ایک خاص مقدمے پر کلام ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، وہ خاص مفہوم یہ ہے کہ جس طرح مناقضہ اور منع میں معلل کی دلیل کے ایک خاص مقدمے پر کلام ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، اسی طرح یہاں نقض اور معارضہ کی اس صورت میں بھی چونکہ معلل کی دلیل کے ایک خاص مقدمے پر اعتراض ہے، سوال ہے، اس لیے نقض و معارضہ کی یہ موجودہ صورت اس مفہوم میں چونکہ منع اور مناقضہ کے ساتھ شریک ہے، اس لیے نقض و معارضہ کی اس صورت کو مناقضہ اور منع کا نام دے دیا گیا، اور نقض کی صورت میں اسے کہا گیا مناقضہ علی سبیل النقض، اور معارضہ کی صورت میں اسے کہا گیا مناقضہ علی سبیل المعارضہ۔ شارح نے یہ دوسری توجیہ ذکر کی۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ قد تنقض المقدمة المعينة من الدليل بأن يستدل على فسادها أو تعارض بأن يستدل على خلافها، وكل واحد من ذلك النقص والمعارضة بعد إقامة المعلل الدليل عليها أي على تلك المقدمة۔ کبھی معلل کی دلیل کے
کسی مقدمے معینہ پر نقض وارد کیا جاتا ہے اس طور سے کہ اس مقدمہ معینہ کے فاسد ہونے پر، یا یوں کہیں اس مقدمہ معینہ کی دلیل کے فاسد ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ معلل کیا کرے، مقدمہ معینہ پر دلیل بھی قائم کر دے۔ بعد میں وہ بات آ رہی ہے۔ کبھی معلل کی دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر نقض وارد کیا جاتا ہے تو سوال ہوگا کہ نقض تو مقدمہ معینہ پر وارد نہیں ہوتا بلکہ پوری دلیل پر وارد ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا شارح نے بِأَن يُسْتَدَلَّ عَلَى فَسَادِهَا۔ کبھی معلل کی دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر نقض وارد کیا جاتا ہے اس طور سے کہ اس مقدمہ معینہ کے فاسد ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے، اور تعارض، یا کبھی معلل کی دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر معارضہ قائم کیا جاتا ہے بِأَن يُسْتَدَلَّ عَلَى خِلَافِهَا، اس طور سے کہ اس مقدمہ معینہ کے خلاف اور منافی کو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّن ذَلِكَ النَّقْضِ وَالْمُعَارَضَةِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْمُعَلِّلِ الدَّلِيلَ عَلَيْهَا، اور نقض و معارضہ میں سے ہر ایک، اور اس نقض و معارضہ میں سے ہر ایک کب ہوتا ہے؟ معلل کے اس مقدمہ معینہ پر دلیل قائم کر دینے کے بعد ہوتا ہے، یعنی معلل کی دلیل کے مقدمہ معینہ پر نقض اور معارضہ کا ورود کب ہوگا؟ جبکہ معلل اس مقدمہ معینہ پر دلیل قائم کر دے اس کے بعد۔ اور اس نقض اور اس معارضہ میں سے ہر ایک معلل کی دلیل کے اس مقدمہ معینہ پر وارد ہوگا معلل کے اس پر دلیل قائم کر دینے کے بعد، اور اس صورت میں اس نقض اور اس معارضہ کو کہیں گے کیا؟ وَيُسَمَّى الْمَذْكُورُ مُنَاقَضَةً عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارَضَةِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ النَّقْضِ، اور اس نقض اور اس معارضہ کو نام دیا جاتا ہے مناقضہ علی سبیل المعارضہ یا مناقضہ علی سبیل النقض کا، یعنی اگر نقض کی صورت ہے تو مناقضہ علی سبیل النقض کہیں گے، معارضہ کی صورت ہے تو مناقضہ علی سبیل المعارضہ کہیں گے۔ تو یسمہ میں ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ماقبل میں تو دو چیزیں ذکر ہوئیں، ایک ہے نقض اور ایک ہے معارضہ، اور یہاں یسمہ واحد کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل ہے، تو مرجع کون ہوگا ان دونوں میں سے؟ کہہ رہے ہیں دونوں ہیں مذکور کی تعویل میں، لیکن یسمى اے المذکور الذی ہوا بالنسبۃ الی تلک المقدمۃ نقض او معارضۃ، اور اس گزری ہوئی چیز کو جو اس مقدمہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا تو نقض ہے یا معارضہ ہے، اسے کہا جاتا ہے مناقضہ علی سبیل المعارضہ یا مناقضہ علی سبیل النقض۔ اسے یا تو مناقضہ یعنی نقض ہے تو مناقضہ علی سبیل النقض کہا جائے گا، اور معارضہ ہے تو مناقضہ علی سبیل المعارضہ کہا جائے گا۔ اب یہاں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ما سبق میں تو نقض اور معارضہ کی کو ذکر کیا گیا ہے، اور ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ پہلے نقض کا تذکرہ ہے پھر معارضہ کا تذکرہ ہے، عبارت ہے قد تنقض المقدمۃ او تعارض۔ تو ما سبق میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایک نقض اور ایک معارضہ، اور ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ پہلے نقض کو ذکر کیا گیا ہے پھر معارضہ کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں ترتیب الٹ گئی ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس چیز کا نام دیا جائے گا مناقضہ علی سبیل المعارضہ یا مناقضہ علی سبیل النقض۔ تو یہاں دیکھیں پہلے معارضہ آ گیا ہے بعد میں نقض آیا ہے، اور ما قبل میں پہلے نقض تھا بعد میں معارضہ تھا، تو ترتیب الٹ گئی ہے۔ تو جب دو چیزوں کو یا دو سے زیادہ چیزوں کو اولاً اجمال کے ساتھ ذکر کیا جائے اور پھر ان کی تفصیل ذکر کی جائے تو بلاغت کی اصطلاح میں اسے لف و نشر کہتے ہیں۔ اب اگر اجمال میں جو ترتیب تھی وہی ترتیب تفصیل میں بھی ہے تو اسے لف و نشر مرتب کہتے ہیں،
اور اگر اجمال میں جو ترتیب تھی وہ ترتیب تفصیل میں آ کر کے بدل جائے، مثلا پہلے والے کو بعد میں ذکر کیا جائے، بعد والے کو پہلے میں ذکر کیا جائے، تو اسے لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے، چونکہ ترتیب تبدیل ہو گئی ہے اس لیے یہ لف و نشر غیر مرتب ہے۔ تو جب لف و نشر مرتب ہو، یعنی اجمال میں جو ترتیب ہے وہی تفصیل ترتیب میں بھی ہو، تو اس صورت کو کہتے ہیں کہ یہ صورت اولا ہے ترتیب کے لحاظ سے، کہ جو ترتیب ما سبق میں تھی اجمال میں تھی وہی ترتیب تفصیل میں بھی ہے۔ اور جب لفظ و نشر غیر مرتب ہو تو اس کی توجیہ یوں کرتے ہیں کہ یہ لفظ و نشر غیر مرتب کو یہاں اس لیے اختیار کیا گیا کیونکہ اقرب کا لحاظ کرتے ہوئے ترتیب الٹ دی گئی کہ اجمال میں جو چیز بعد میں تھی وہ چونکہ قریب تھی اس لیے اب تفصیل میں آ کر کے اسے پہلے ذکر کر دیا گیا اقرب کا لحاظ کرتے ہوئے۔ تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں شارح نشر علی خلاف ترتیب اللف، نشر بمعنی جو تفصیل جو بعد میں آتی ہے، اور لف کہتے ہیں اجمال کو جس کا پہلے ذکر ہوتا ہے۔ تو شارح کہتے ہیں نشر علی خلاف ترتیب اللف، یہاں تفصیل اجمال کی ترتیب کے برخلاف ہے کہ اجمال میں پہلے نقض کا تذکرہ تھا پھر معارضہ کا، اور یہاں تفصیل میں پہلے معارضہ کا تذکرہ ہے پھر نقض کا تذکرہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تفصیل اجمال کی ترتیب کے برخلاف ہے۔ تو ایسا کیوں کیا؟ اقدم من الاقرب، اقرب کا اعتبار کرتے ہوئے۔ اچھا، تو اب مصنف علیہ الرحمہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ نقض و معارضہ کی اس صورت کو مناقضہ کیوں کہتے ہیں، منع کیوں کہتے ہیں؟ منع تو نام ہے طلب دلیل کا، مناقضہ نام ہے طلب دلیل کا، اور یہاں طلب دلیل ہے نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں طلب دلیل ہے، اس دلیل کی طرف نسبت کرتے ہوئے جس دلیل کا یہ مقدمہ معینہ ہے، کیونکہ اس دلیل کو جب فاسد کر دیا جائے گا، باطل کر دیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ نئی دلیل کا مطالبہ ہوگا، یا اس دلیل کے مدلول کے منافی کو ثابت کر دیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس مدلول کے اس بات پر دوسری دلیل کا مطالبہ ہوگا۔ وذالک ای تسمیتہ مناقضۃ لوجود معنی المنع فیہ، اور اسے مناقضہ کا نام دینا اس کے اندر منع کا معنی و مفہوم پائے جانے کی وجہ سے ہے، بالنسبت الی الدلیل الذی ہی مقدمتہ، اس دلیل کی طرف نسبت کرتے ہوئے جس دلیل کا یہ مقدمہ ہے۔ شارح اس پر اشکال پیش کرتے ہیں اس توجیہ پر، وفیہ ان المنع علی ما سبق طلب الدلیل ولا طلب ہا ہونا بل مقصود السائل ہا ہونا افساد الدلیل او اثبات خلاف المقدمتی، فالاولا ان یقال تسمیتہ مناقضۃ لمشارکتہ لہا فی کون کل واحد منہما کلاما علی المقدمہ۔ اور اس توجیہ میں یہ اشکال ہے کہ منع جیسا کہ ما سبق میں گزرا طلب دلیل کا نام ہے، اور یہاں طلب دلیل نہیں ہے، بلکہ یہاں سائل کا مقصود دلیل کا ابطال و افساد ہے یا اس مقدمہ معینہ کے خلاف کو ثابت کرنا ہے۔ فالاولا، لہذا بہتر توجیہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے تسمیتہ مناقضۃ لمشارکتہ لہا فی کون کل واحد منہما کلاما علی المقدمہ، لہذا بہتر یہ ہے کہ یہ توجیہ پیش کی جائے کہ اسے مناقضہ کا نام دینا اس وجہ سے ہے، یا یوں کہیں کہ اسے مناقضہ کا نام اس وجہ سے دیا گیا، نقض و معارضہ کی اس صورت کو مناقضہ کا نام اس وجہ سے دیا گیا کہ نقض و مناقضہ کی یہ صورت مناقضہ کے ساتھ شریک ہے اس بات میں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک میں
مقدمہ پر کلام ہوتا ہے، مقدمہ پر اعتراض ہوتا ہے۔ جس طرح مناقضہ میں مقدمہ پر کلام ہوتا ہے، اسی طرح نقض و معارضہ کی صورت میں بھی مقدمہ پر کلام ہے۔ اس لیے نقض و معارضہ کی یہ صورت چونکہ اس مفہوم میں مناقضہ کے ساتھ شریک ہے، اس لیے اسے مناقضہ کا نام دیا جاتا ہے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔